جی تو پہلی چیز اچھے سے پچھلے سبق کا خلاصہ ذہن میں آ گیا کہ شادی کے لیے شادی کرنی ضروری ہے. جو شادی کے لیے جو باتیں کی جاتی ہیں انتہائی غلط باتیں ہیں کہ خیر ہے ذکر کرو اللہ اللہ کرو چھوڑو کیا کرو گے شادی کر کے. یہ انتہا درجے کی ناسمجھی ہے. یہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق بالکل بھی یہ بات نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بڑی عمر میں بھی خود سے پیغام بھیج کے شادی کی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ حیران ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام نے کو نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گی. جو آپ علیہ السلام اتنی کثرت سے نکاح کیے اور آپ علیہ السلام نے اتنی کثرت کے ساتھ نکاح کے پیغامات بھجوائے, یہ کیوں تھا؟ تو آپ علیہ السلام کہتے سب کو کہتے اللہ اللہ کرو, اپنا کام کرو, جاب کرو, آپ ذکر و اذکار کرو, اللہ کا قرآن پڑھو, بس شادی کو کیا ضرورت ہے. جہاں کوئی ایسا بندہ جو یہ شادی کے خلاف بات کرے سمجھے سنت کے خلاف بات کر رہا ہے, اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے. آج کے زمانے میں تو والدین آ کر بہن بھائی آ کر کہتے ہیں شادی کیوں کرو گے, شادی کے لیے مخالف ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے خاندانوں میں یہ چیز دیکھی, دائیں بائیں دیکھی, رشتے جان پہچان والے لوگوں میں دیکھی. خصوصاً کسی بڑی عمر کے بندے کی بیوی کی ڈیتھ ہو جائے یا عورت کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ تو بھول جائے شادی کو, اور اتنا برا سمجھا جاتا ہے کسی بڑی عمر کی بندہ شادی کرے. یہاں پر پڑھے لکھے ایک بڑے افسر نے اپنے والد کو شادی کرنے پر گرفتار کروایا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں. میں سمجھانے کے لیے بات کر بھی دیتا ہوں, شاید کسی کی سمجھ آ جائے. ایک کرنل درجے کا افسر اس بات پر کہ والدہ فوت ہو گئی, والد نے دوسری شادی کر لی, اس نے والد کو باقاعدہ گرفتار کروا لیا. حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو دین کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ خواہش پرست بندہ, یہ نفس پرست بندہ, ایسا بندہ. تو شادی کا کوئی بندہ مخالف نہیں ہونا چاہیے. جس کبھی بھی اگر کسی کی طلاق ہو جائے, خلا ہو جائے, شوہر بیوی فوت ہو جائے, کسی میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آ جائے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے, صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. تو ہم نے سب سے پہلی بات شادی کی طرف جانا ہے. دوسری بات, شادی کے لیے جب جائیں گے تو پہلی چیز دین کا انتخاب. آج آگے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 25 پہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرا, جب ہم نکاح کے لیے کریں تو ایک تو دینداری کی ترجیح دینا چاہیے, دوسرے نمبر پر انتخاب شرافت اور حسب نسب کی بنیاد. انتخاب شرافت کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور حسب نسب کی بنیاد پر. کیا مطلب؟ شریک حیات کا انتخاب اچھے حسب نسب والے متقی پرہیزگار خاندان سے ہونا چاہیے. اس کے لیے اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے. آج کل بڑی مزے سے اللہ معاف فرمائے مسلمان لوگ قادیانی لوگوں سے شادی کر لیتے, کہتے کچھ نہیں ہوتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو گالیاں دینے والے بدبخت شیعہ لوگوں سے شادی کر لیتے. میرے ارد گرد ایسی چیزیں آتی ہیں, سامنے آتی ہیں. جس کی ماں شیعہ تھی, اس کا باپ شیعہ تھا, جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے صحابہ کو فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اور ہم پرواہ نہیں کرتے. یہ بیسک چیزیں, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. جو بندہ بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ صحابہ کرام کو گالی دے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تو دین اسلام اس کے عقیدے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جہاں شادی کر رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, اس کا کوئی غلط عقیدہ تو نہیں ہے, پتہ کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے عقیدہ کیا ہے, اس بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے. اور دوسرا, حسب نسب والے ہونے چاہیے, اچھے شریف خاندان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس جو بھی اٹھ کے آیا تو ہم نے خاندان کو بھی نہیں دیکھا, کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا اور شادی کر لی. آگے لکھا ہوا اچھائی اور برائی کے اعتبار سے لوگ معدن اور کان کی طرح ہوتے جو زمانے جاہلیت میں بہتر تھے وہ زمانے اسلام میں بھی بہتر ہے, بشرطیکہ کہ وہ دین کی سمجھ پیدا کرے. وہ حسین اور جمیل عورت جو گندے اور ذلیل خاندان میں پیدا ہوئی ہو, اللہ اکبر کبیرہ, اسے گندگی کے سبزہ سے تشبیہ دی گئی ہے, اس سے بچنا چاہیے. یہ بخاری مسلم کے آگے حدیث کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے. ایسی حسین و جمیل عورت جو گندے اور ذلیل خاندان میں, یعنی اللہ معاف فرمائے, ایسا سننے میں آتا ہے کہ
باپ برائی میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، ماں زنا میں مبتلا ہے، تو آگے اولاد پہ بھی وہ اثرات پڑیں گے. گھروں کے اندر فحاشی عریانی ہے، سب آ رہے ہیں. میں ایسے خاندانوں کو بھی جانتا ہوں کہ ماں باپ یہ بیٹھے ہوئے، یہ 7 کمرے میں بیٹی بغیر شادی، کوئی نکاح نہیں، منگنی نہیں، کچھ نہیں، بیٹی کزن کے ساتھ ہے. شادی شدہ ماں ہے، برائی میں مبتلا، دوسرے کسی مرد کے ساتھ مبتلا ہے، بیٹی کسی اور کے ساتھ مبتلا ہے. ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کیس بھی سامنے آئے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دینے کے بعد 100 طلاقیں دے دیں اور اس کے بعد واپس کٹھے رہنا شروع ہو گئے. ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی، یہ جانے ان کا رب جانے. بھائی یہ جانے ان کا رب جانے نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے باؤنڈریز لگی ہوئی ہیں، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. یہ چیزیں ہمیں دین سکھاتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ حسین و جمیل عورت جو گندے اور ذلیل خاندان میں پیدا ہوئی، اسے گندگی کے سبزہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ گندگی کا سبزہ ہے، یعنی گندی جگہ پہ یہ سبزہ اگا ہوا ہے. تو اس لیے جب ہم خاندان میں دیکھنا چاہیں تو اچھے خاندان کا انتخاب کرنا چاہیے. آگے لکھا ہوا اپنے نطفہ اور اولاد کے لیے اچھی عورت کا انتخاب اور کف ہم پلہ میں شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. برابری اسلام میں خاندان کے بارے میں کچھ اہمیت ہے. مثال کے طور پہ خاندان کے بارے میں فرمایا یہ خاندان تعارف کے لیے ہے. ایک عورت اچھے خاندان سے ہے اور مثال کے طور پہ جٹ ہے، ملک ہے، آوان ہے، فلاں ہے، راجپوت ہیں، سدزئی ہیں، عباسی ہیں، عموماً بڑی فیملیاں کہلائی جاتی ہیں. ایک کو چھوٹی فیملی کہا جاتا ہے، لوہار، کمار، نائی، موچی. ان کے دل میں ادب و احترام ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جو انسانیت کے خلاف ہو. لیکن جب شادی کرنے لگے لڑکی بڑے خاندان کی ہو، لڑکا چھوٹے خاندان کا ہو، تو اس میں ترجیح دی، اس بات کو سمجھایا گیا. بڑے خاندان والے چھوٹے خاندان کی لڑکی لے سکتے ہیں. جب لڑکی بڑے خاندان کی ہو اور کسی چھوٹے خاندان میں، یعنی مثال کے طور پہ نائی موچی خاندان میں، اس طرح کے خاندانوں میں اگر دے رہے ہیں تو اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہمارا دین اسلام ان چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے کہ برابری ہونی چاہیے، کسی درجے میں برابری ضرور ہونی چاہیے. اچھا، اسی ضمن میں ایک چیز اکثر مسئلہ دیکھنے سننے میں آتا ہے کہ سید لوگ اپنی بیٹی کو دوسرے بڑے خاندانوں میں بھی نہیں دیتے. یہ دین اسلام کے مسئلے کے 100% خلاف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کو اپنے خاندان سے باہر بھی دیا جو عزت شرافت والے خاندان تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے خاندان سے نہیں تھے، دوسرے خاندان سے تھے. آپ علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں دوسرے خاندان میں دیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ جب بڑے خاندان کی ہوں تو وہ دے سکتے ہیں، اور جو آپ علیہ السلام کے خاندان سے نہیں تھے وہاں کی بچیاں باہر گئی ہوئی ہیں. تو اس لیے آج کے زمانے میں کوئی کہتا ہے تو اس کی خود پسندی ہے، اس کا یہ ذاتی مسئلہ، اس کا ذاتی دین ہے، دین اسلام نہیں ہے. اچھا، آگے لکھا ہوا ہے اس لیے خاندان کا اثر سرایت کر جاتا ہے، لہٰذا ایسی بیویوں کا یا ایسے شوہروں کا انتخاب کرنا چاہیے جو نیک صالح ماحول میں پلے بڑی ہوں، شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، نیک صالح والدین کی اولاد ہوں، اخلاق عالیہ اور فضل و کمال کی فطری طور سے مالک ہوں، تاکہ شرافت اور عمدہ خصلتیں ان کی اولاد کی گٹی میں پڑیں. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی بچہ برا نکل آتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا معاملہ ہے. اب یہ چیز نہیں ہے کہ اچھے خاندان والے لوگ ہیں تو بس یہ بالکل ان کی ہر چیز ہی اچھی ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے. میں ایسے خاندان کو بھی جانتا ہوں کہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا سارے بیٹے آگے حافظ، عالم، قاری، ایک بیٹا بگڑ گیا، وہ دین کے راستے پر بھی نہیں ہے، وہ یہودیت کے پتہ نہیں کس مذہب کو پسند کرتا ہے. تو ایسے لوگ دنیا میں موجود، آزمائش آ سکتی ہے. اتنے بڑے اللہ والے نیک صالح، ان سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن آگے ایسی چیز ہو گئی، یہ آزمائش کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے، اس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. مولانا طارق جمیل صاحب